حسن پیدا کرو، الفاظ میں خوبصورتی لاؤ، میٹھا بولو۔ وہ ہمارے پنجابی کے کہتے ہیں نا، لینا دینا قسمت دا، منہ تے مٹھڑا بول۔ کیوں جی؟ فخر القرآن قاری عطا رسول صاحب، لینا دینا قسمت دا، منہ تے مٹھڑا بول۔ پیروں کو، مولویوں کو یہ بات سمجھائیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ بات کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اوئے ادرا، اپنا انداز گفتگو، انداز تخاطب خوبصورت بناؤ، اس میں مٹھاس لاؤ، حلاوت، اور پیار سے بٹھا کر لوگوں کو مسائل سمجھاؤ۔ اور اب ایک تازہ بات جو چھڑی ہوئی ہے، یہ جسے عمران خان کہتے ہیں، ہاں جی، قیل لہ یقال لہ عمران۔ کیوں جی؟ قیلا اور یقال کے ساتھ، قیلا کے ساتھ بالخصوص قول ضعیف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے ذکر میں قیلا لاؤ تاکہ اس سے یہ بھی پتہ چلے کہ اس کے جو معاملات ہیں اور اس کے ایمان کا مسئلہ وہ بہت ضعیف ہے، بل اب تو ضعیف بھی نہیں رہا نا۔ کتنی عجیب بات کہی ہے اس نے، سوچنے والی ہے کہ میں لوگوں، ہے نا اس کا انداز، لوگوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ہی پڑھتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کتنی بڑی بات۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں علماء و مشائخ و مفتیان اعظام کو گزارش کروں کہ اس شخص کے اس قول کے بارے حکم شرعی بیان کریں، اور پھر جو جاننے کے باوجود اس کو صحیح کہیں، ان کے بارے بھی حکم شرعی بیان کریں۔ یار کتنے ظلم کی بات ہے۔ ساری امت کے علماء، مشائخ، مجاہدین، ہماری امت محمدیہ علیہ السلام کی افواج آج تک، علماء و مشائخ آج تک رسول اللہ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، خود قرآن پاک، خود حضور علیہ السلام اپنانے کا حکم فرماتے رہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہ جو جاہل ہیں نا، ماننے والے، ہمارے سے مراد ہمارے ملک، پیار سے ان کو سمجھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں تمہارا حشر برا ہو، علاج برا کریں تمہارا فرشتہ۔ پیار سے سمجھاؤ انہیں۔ دیکھو نا کہ یہ سیاست کی بات نہیں ہے، نہ مجھے سیاست کی بات کرنے کی ضرورت ہے اس جگہ پر۔ ایمانیات کی بات، ایمانیات کی کتنی خطرناک بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج روز تک پاکستان میں بڑے لیڈر ہوئے ہیں، بڑے، مگر کسی نے یہ دریدہ دہنی نہیں کی۔ اتنا بے باک اور آزاد خیال، ہر حوالے سے آزاد، لوگوں کو پیار سے بٹھا کر سمجھائیں، بولے والے سنیوں کو، اور جو پیر، مولوی، خطیب پھر بھی اس کو لیڈر مانیں، اس کے کان سے پکڑ کر بٹھا کر اس کے سامنے قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو،
اور اسے پوچھو کہ کیا تو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے آزاد ہونا چاہتا ہے؟ اگر وہ ہاں کرے تو اس کی بیعت کے توڑنے کا اعلان کرو، وہ لائق عبادت نہیں ہے، توڑ دو ایسے پیروں کی بیعت، ایسے مولویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں جائز۔ یا پھر عمران سے توبہ کرو، توبہ اگلی باتیں تو پھر ہوں گی جب علماء مفتیان نظام اس کے بارے حکم شرعی بیان کریں گے۔ دیکھو باقی باتیں ہوتے رہتی ہیں، ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، اتنا بے باک کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ کیوں جی، اور تو ہم برداشت کر لیں گے لیکن یہ چیزیں ہمیں برداشت نہیں ہیں، جب تک کٹ مرے ہم خواجہ بطحا کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا امتی غلام اور بہت کوئی برداشت کر سکتا ہے لیکن ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا پیار سے لوگوں کو سمجھاؤ، آخر یہ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، انہیں کہیں کہ تم نے لا الہ الا اللہ عمران رسول اللہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہوش کے ناخن لو، اپنی آخرت تباہ و برباد نہ کرو۔ چلیے جناب، شادی